السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور یہ خطاب جو ہے یہ خاص طور سے اس وقت کے جو مسلمان اور اس کے بعد اس جگہ پہ جو لوگ بھی مسلمان ہیں ان تمام کے لیے. کس جگہ کے لیے ہے؟ جو حدود حرم ہے اس کے لیے ہے، خاص طور سے کعبۃ اللہ کے لیے، مسجد حرام کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرک لوگ ہیں وہ نجس اور ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لہذا آج کے بعد، اس سال کے بعد یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ میں جو مشرکوں کو نجس کہا گیا ہے، نجس اور ناپاک، تو یہ معنوی طور پر صحیح معنوں میں ہے، یہ معنوی طور پر ہے، اصل میں نہیں ہے. یعنی ان لوگوں کا عقیدہ ناپاک ہے، ان لوگوں کی فکر ناپاک ہے، اس واسطے سے ان کو نجس کہا گیا ہے. وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مشرک کے بدن میں اگر ہم سٹ گئے، چھو لیا، یا اس نے ہم سے ہاتھ ملا لیا تو ہم ناپاک ہو گئے، ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ناپاک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ طہارت اور پاکیزگی اس طرح سے نہیں لیتے ہیں جیسا شریعت نے حکم دیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو ناپاکی ہے یہ معنوی اعتبار سے ہے، یعنی ان کا عقیدہ، ان کی فکر، ان کی عبادتیں، ان کی سوچ جس انداز کی ہے اس میں اکثر جو ہے وہ شریعت کے خلاف عمل ہے، اس لیے ان کو نجس کہا گیا ہے. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرک جو ہے وہ نجس اور ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب پھٹکنے بھی نہ پائے. اس سے مراد مسجد حرام خاص طور سے ہے، دوسری مسجدیں نہیں ہیں. ابھی دوسری مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں ضرورت کے حساب سے مشرک جا سکتے ہیں، حسب ضرورت. ابھی کوئی ضرورت ہوا جا سکتے ہیں. ایک مشرک ہے بیچارہ پیاسا ہے، بلا لیجئے، پانی پلا دیجیے، چلا جائے گا. ایک مشرک ہے یا مشرکوں کی ایک جماعت ہے، ان کو اگر دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہے بلا لیجئے، دعوت و تبلیغ دیجیے، چلا جائے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو، جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ مشرک ہی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ کئی دنوں تک بندھے رہے، اور اللہ نے ان کے دل میں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی. تو حسب ضرورت دوسری مسجدوں میں مشرک جا سکتے ہیں، لیکن مسجد حرام میں نہیں جا سکتے ہیں. محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اے ایمان والو، یہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے اندر اور اس کے قریب میں پھٹکنے بھی نہ پائے. اس سے مراد اکثر علماء کے نزدیک حدود حرم ہے. کیا ہے؟ حدود حرم، یعنی جتنے دور میں حرم کا حدود ہے اس حرم کے حدود میں مشرک داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، یا جو لوگ وہاں مقیم ہیں، وہاں جاتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک حد کے اندر وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ اب یہاں سے مشرک اس میں داخل نہیں ہو سکتے. ابھی بورڈ لگا ہوا ہے، لہٰذا یہ جو حکم ہے وہاں کے لیے. ابھی سارے مسجدوں کے آگے آپ یہ ڈال دیجئے کہ نہیں، کوئی داخل نہیں ہونا، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے ایمان والو، بے شک مشرک لوگ نجس اور ناپاک ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب پھٹکنے بھی نہ پائے. یہ وہی اعلان براءت ہے
جو سن 9 ہجری میں، جس کا میں نے اس سورت کے آغاز میں ہی ذکر کیا تھا کہ سن 9 ہجری میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے چلے گئے تھے، تو اس سورت کی ابتدائی کئی آیات نازل ہوئی جن کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے بھیجا اور کہا کہ حج کے میدان میں، مینا کے میدان میں، عرفہ کے میدان میں اس کا اعلان کیا جائے، مینا کے میدان میں اس کا اعلان کیا جائے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ پابندی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لگائی گئی ہے، جو الحمدللہ آج بھی قائم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ ابھی لوگوں میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی سوچ ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی سوچ ہوتی ہے، ان سوچ کی زبردست اصلاح ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد سے مشرک مسجد حرام کے قریب نہ آئے، حج کرنے کے لیے نہ آئے، حدود حرم میں داخل نہ ہو۔ تو اب جو مکہ کے لوگ تھے یا اس وقت کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ دیکھیے یہ مشرک اگر نہیں آئیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، مفلسی آ جائے گی، کام کیسے چلے گا، کیونکہ انہی سے پیسہ آتا ہے، پیسے کا مسئلہ ہے نا۔ بہت ساری سوچ ہوتی ہے لوگوں کی، الگ الگ سوچ ہوتی ہے۔ لوگ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے اکثر سوچ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے، نبی نے یہ جو کہا ہے کہ مشرک لوگ مسجد حرام کے پاس نہ آئے، تو کیسے کام چلے گا، کیسے آگے بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد تمہاری مفلسی کو دور کر دے گا اور تم کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا، مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ہی مل گیا۔ یہاں پر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہر چیز کا پورا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ذریعے جہاں سے بھی نکلتے ہیں یہ رب العالمین نکالنے والا ہے، ذریعہ لگانے والا، سبب بنانے والا، مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا تو پورے عرب میں اور عرب سے باہر بھی اسلام پھیل گیا۔ تو پہلے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے اس سے کہیں زیادہ حج کرنے کے لیے آنا شروع ہو گیا، اور لگاتار اس میں اضافہ ہر سال ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اور آج جس قدر تجارت کی منڈی وہ علاقہ ہے، دوسرے علاقوں میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو مفلسی اور محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے بہت جلد تم کو بے نیاز کر دے گا، ضرورت نہیں رہے گی، اللہ خود اتنا دے دے گا۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ مبنی بر حکمت ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ایک اور بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مسلمانوں ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور آگے مزید کہا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں سے بھی قتال کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے چیز کو حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ ولا یدینون دین الحق، اور ان لوگوں سے جہاد کرو جو دین حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب میں سے، اوتوا الکتاب کس کو کن کو کہتے ہیں؟ عام طور سے اوتوا الکتاب کہتے ہیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، حالانکہ جن کو بھی کتاب دیا گیا وہ سب اوتوا الکتاب ہی ہیں، لیکن یہودیوں کو اور عیسائیوں کو عام طور سے اوتوا الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے قتال کرنے کے لیے کہا ہے۔ کب؟ جبکہ وہ مسلم مملکت میں رہتے ہوئے جزیہ ادا نہ کرے، ٹیکس ادا نہ کرے اور اسلامی احکام کو قبول بھی نہ کریں، تو ان سے قتال کرنا یہ خاص طور سے اس وقت کہا گیا تھا کیونکہ اس وقت حجاز کے اندر بہت سارے یہودی اور عیسائی لوگ تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے قتال کرو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ تم کو ٹیکس دے کر کے تمہارے زیر انڈر نہ رہنے لگے، تب تک تم ان سے قتال کرو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ایسا نہیں، اور آج بھی رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود اس آیت کریمہ میں ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ پر
اور آخرت پر ان کا ایمان اس طرح سے نہ ہو جیسا نبیوں نے بتلایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اگر ویسا ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے تو ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. یہ ہمارا اپنا ایک تھنکنگ ہے کہ اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے بزرگان بھی ہیں, بہت سارے پیر صاحب بھی ہیں جو ہماری بہت ساری بگڑیاں بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر اہل کتاب کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہونے کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے. کس کو؟ یہود لوگ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. ان لوگوں نے الوہیت کا بھی عقیدہ گھر رکھا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول جن کو حرام قرار دیے ہیں اس کو حرام نہیں مانتے ہیں, جو دین حق اسلام کی شکل میں آیا ہے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. ان سے قتال کرو. کب تک؟ جب تک کہ وہ زیر نگی ہو کر کے تم کو ٹیکس نہیں دینے لگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مسلم مملکت میں, حکومت میں کوئی نان مسلم اگر رہتا ہے اور اگر وہ سالانہ اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے تو مسلم مملکت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس کے ہر طرح سے حفاظت کرے اور اس کو امن و امان کے ساتھ رہنے دے. سامعین کرام, ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں علم اور ہدایت دونوں اعتبار سے ہم لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.